غلام حضور مفتی سورت حضور مفتی سورت علامہ مولانا مفتی سید قبول مصباحی صاحب کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کربلا میں تھے مگر پگڑی کے اندر ہے حسین کربلا میں تھے مگر پگڑی کے اندر ہے حسین پہلے تو بے گھر تھے لیکن اب تو گھر کر ہے حسین معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المکین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحافظين والواصفين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کے متعلق کچھ عرض معروض سے قبل ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا نذران عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، مشہور و معروف آیت کریمہ، آپ حضرات اسے امام صاحب کی مقدس زبانی سنتے بھی رہتے ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان لائے، نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ کو آپ سامنے رکھیں۔ ترجمہ ٹرانسلیشن میں نے آپ کو بتا دیا، کیا ہے ترجمہ؟ اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی مددگار۔ صبر کرنے والے بندوں کی رب تبارک و تعالی، رب کعبہ، رب ذوالجلال، رب لا یزال، معز، مذل، السمیع، البصیر، یہ سارے اللہ رب العزت کے اسماء صفات جو ہیں وہ سارے آپ کے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھے، امام حسین کی زندگی کو سامنے رکھے تو امام حسین کی زندگی اور کربلا کا منظر مکمل اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر نظر آئے گی۔
مکمل اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر یعنی پریکٹیکلی تفسیر، پریکٹیکل عمل کر کے دکھانا۔ جو لوگ تعلیم یافتہ ہے، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، گریجویٹ ایجوکیٹڈ سب آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ جانتے ہوں گے کہ ایک ہوتا ہے تھیوریکل، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ تھیوریکل بورڈ پر لکھ کر کے سمجھا دینا، مثال کے طور پہ کمپیوٹر کا پیریڈ ہے تو آپ کو بورڈ پر لکھ کر کے سمجھا دیا، لیکن باقاعدہ کمپیوٹر کے قریب ایک کرسی آپ کو دے دی، ایک کرسی اس ماسٹر نے لے کر کے اس پر بیٹھ گیا اور آپ کو باقاعدہ وہ کر کے دکھا رہا ہے کہ اگر اس پر کلک کرو گے یہ فائل کھلے گی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، ڈیلیٹ ہوگا، سیو ہوگا۔ یہ ہوتا ہے عملی اعتبار سے بتانا، اسے کہا جاتا ہے پریکٹیکل، بورڈ پر لکھا کر سمجھا دیا، اسے کہا جاتا ہے تھیوریکل۔ اب آپ عملی کا مطلب سمجھے، اس آیت کریمہ کو سامنے رکھے، اللہ نے فرمایا صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ کربلا میں آپ کو صبر بھی نظر آئے گا، نماز بھی نظر آئے گا۔ کربلا میں آپ کو صبر بھی نظر آئے گا، نماز بھی نظر آئے گی۔ حسین نے صبر کے دامن کو بھی تھاما، نماز کے دامن کو بھی تھاما۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کی مدد فرماتا ہے، نصرت و اعانت فرماتا ہے، تائید فرماتا ہے۔ اللہ نے حسین کی مدد کیسے فرمائی، اللہ نے حسین کی نصرت و اعانت کیسے فرمائی؟ ہاں ارے نادان تو نے سمجھا ہی نہیں، اللہ نے حسین کی مدد ایسے فرمائی کہ آج حسین کے نام کو گھر گھر زندہ فرما دیا۔ آج یزید کا نام لیا جاتا ہے تو لعنت کے ساتھ لیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے امام صاحب قبلہ کی میٹھی میٹھی آواز سے سماعت کیا کہ اس پر لعنت ہو۔ اور یہ بھی علامہ حسن رضا کا شعر بھی ہے، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن۔ بے ادب، علامہ حسن رضا استاد زمن اعلیٰ حضرت کے برادر، اعلیٰ حضرت کے بھائی، کیا فرماتے؟ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اور ایک شعر کا ایک مصرع فرمایا لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، اے دشمنان اہل بیت، یعنی اے اہل بیت کے جو بھی دشمن ہیں، اب چاہے وہ اس زمانے کے یزید کے شکل میں ہو یا اس زمانے کے یزید کے شکل میں ہو، جو بھی اہل بیت کا دشمن ہے وہ یزید کے طریقے کو اپنانے والا ہے، تو اس پر اللہ کی لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، چاہے وہ اس زمانے کا سب سے بڑا والا یزید ہو یا اس زمانے کا اپنے دور کا اپنے وقت کا سب سے بڑا یزید تو نہ ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا قہر ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی لعنتیں ایسے بندے پر اتر کر، کیونکہ اہل بیت سے دشمنی کرنا مصطفیٰ سے دشمنی کرنے کے مترادف ہے۔ میرے آقا فرماتے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جو اس سے محبت کرے گا گویا وہ مجھ سے محبت کرے گا، ظاہر سی بات ہے جو ان سے عداوت رکھے گا، سیدھی باتیں صاف باتیں مصطفیٰ کریم سے عداوت رکھے گا۔ بات چل رہی تھی کہ امام حسین سوار ہو کر کے اپنے پورے قبیلے کنبے کو لے کر کے آئے، کسی نے روکا پر فرمایا کہ میں اصرار اس لیے کر رہا ہوں جانے پر کہ میں نے اپنے نانا جان سے خواب میں ملاقات کی ہے، اب میں اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے کربلا کی زمین پر جا رہا ہوں، کربلا کے جو میدان میں جا رہا ہوں، اپنے نانا سے میں نے وعدہ کر لیا ہے، وعدہ خلافی اہل بیت اطہار کا شعار نہیں ہے، وعدہ خلافی تو خود ان کے نانا جان نے وعدہ خلافی سے بچایا ہے اور وعدہ نبھانا سکھایا ہے۔ آپ حضرت نے حدیث پاک سنی ہوگی کہ یہودی سے کچھ آپ نے لیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ آپ فلاں جگہ ٹھہرے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ گیا، مگر اتفاق سے پتہ نہیں اس کی سرکشی سی شرارت تھی، پریشان کرنا تھا، آمنہ کے لال کو تکلیف پہنچانا تھا، اذیت پہنچانا تھا۔ یہودیوں سے کوئی بعید ہے، مسلمانوں کو ہمیشہ سے یہ لوگ تکلیف پہنچاتے آ رہے، آج بھی پہنچا رہے، سب سے زیادہ یہود و نصارہ نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ وہ گیا مگر آیا نہیں، ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر ٹھہرے گئے۔ وہ آیا، اس نے کہا آپ یہیں پہ ٹھہرے؟ فرمایا کہ تو نے کہا میں ابھی آ رہا ہوں۔ تو نے کیا کہا کہ میں ابھی آ رہا ہوں، اس بنیاد پر میں یہیں پر رکا رہا کہ تو ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، اور میں نے کہا میں یہیں پر ٹھہرتا ہوں۔ میری زبان سے ایک بات نکلی، میں چاہتا ہوں کہ اس کی خلاف ورزی نہ ہو، اس بنیاد پر میں یہیں پر ٹھہرا رہا
3 دن تیرے انتظار میں گزر گئے۔ یہ مصطفیٰ کریم کی سیرت، مصطفیٰ کریم کا کردار، مصطفیٰ کریم کا کیریکٹر، اپنے نواسوں کو، اہل بیت اطہار کو اسی کی تعلیم دی۔ اب ظاہر سی بات ہے اہل بیت اطہار میں سے حسین نے، امام حسین نے، مولا حسین نے، سید الشہداء جو کہ امیر حمزہ کا بھی لقب ہے مگر ہم امام حسین کو بھی یہ لقب دیتے ہیں، اپنے نانا سے خواب کے اندر یہ وعدہ کر لیا تھا کہ آپ کے وعدے کو میں پورا کروں گا، آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، آپ کے وعدے کے خلاف میں کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے حسنین کریم ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کا پورا قبیلہ، آپ کا پورا خاندان، آپ کے پورے گھرانے والے، آپ کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے اگر نہ جاتے، اپنے گھر ہی پر ٹھہرے رہتے، مصطفیٰ کریم کا وعدہ جو ہے وہ وفا نہیں ہو پاتا۔ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، آپ حضرات تو سنتے ہوں گے، پہنچے راستے کے واقعات آپ حضرات نے سنے ہوں گے، حضرت حر ملے جن کے تعلق سے ابھی شعر پڑھ کر کے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اب جب شب آئی، جیسے ویسے تو بہت ساری تفصیلات ہیں، 7 کو ہوا، 8 کو یہ ہوا، 9 کو یہ ہوا، بہت ساری تفصیلات ہیں، مگر چونکہ اگر ان تفصیلات کو بیان کیا جائے وقت جو ہے وہ کم ہو جائے گا، کم پڑ جائے گا۔ تو 9ویں شب جب آئی تو یزیدیوں کی فوج نے دیکھا کہ امام حسین کے خیموں کے اندر جو ہے وہ آگ جل رہی ہے، اجالا ہی اجالا۔ وہ لوگ ٹینشن میں آ گئے کہ آخر کیا بات ہے، ابھی سے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کسی کو کہلا بھیجا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے، یہ آپ آگ جلا کر کے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حسنین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے جواب دیا گیا، عباس علم بردار کو بھیجا گیا، دیکھو یہ یزیدی لشکر یہاں پر، اس کے 2-4 آدمی یہاں پر آئے، دیکھو جائزہ لو، جا کر کے پوچھو کہ تم لوگ ہمارے لشکر کے قریب کیوں آئے ہو۔ یزیدی 3-4 آئے تھے جائزہ لینے کے لیے، معلوم کریں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں آگ جلا کر کے۔ اللہ اکبر، وہ جب قریب پہنچے عباس علم بردار ان کے قریب گئے اور پوچھا، ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے، تم کس ارادے سے یہاں پر آئے، کس نیت سے آئے ہو۔ امام حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس علم بردار سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم جائزہ لینے کے لیے آئے ہیں، ہم معلومات حاصل کرنے کے لیے آئے، ہم تحقیقات کے لیے آئے ہیں کہ تمہارا کیا ارادہ ہے، کیا کر رہے ہو، آگ جلا کر کے تم ہمیں کیا بتانا چاہتے ہو۔ عباس علم بردار نے فرمایا، آگ جلا کر کے ہم کچھ، ہمارا کوئی دوسرا ارادہ نہیں ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے، آخری شب ہے، کل کا سورج ہم دیکھیں نہ دیکھیں، جام شہادت ہم سب کے سب نوش کر جائے، جنگ کا فیصلہ ہو چکا ہے، تلوار ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کرے گی، کل کس نے دیکھا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ آخری شب ہو، آخری رات ہو۔ اس بنیاد پر ہم پورے اہل بیت اطہار، پورے قبیلے والے، پورے گھرانے والے، پورے خاندان والے یہ چاہتے ہیں کہ آخری رات اللہ کی بارگاہ میں جھک کر کے عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، وہ اہل بیت اطہار جن کی بخشش کی ضمانت، بشارت، خوشخبری مزدع جا فضا کسی اور نے نہیں، آمنہ کے لال نے دیا تھا، عبداللہ کے پیارے نے دیا تھا، امام الانبیاء نے دیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی عمل کے دامن کو زندگی کے آخری وقت میں بھی نہیں چھوڑا۔ ایک بات یہاں پر رک کر کے میں عرض کروں، آج ہماری قوم کا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر، نمازوں میں ہماری تعداد بہت کم نظر آتی، وہ مقدس، وہ نورانی بابرکت چہرے جن کی جمعہ شریف کو زیارت ہوتی ہے، اصل میں ہم ان کی زیارت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نا، برا مت مانیے گا، لیکن ایک تکلیف کی بات ہے۔ آپ دیکھیں امام حسین کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ، اربوں لوگ آج ہے 10 دن سے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے، امام حسین کا صدقہ ہم کھا رہے، اتنی نیازیں کہ اگر انسان صرف نیازیں کھا لے اس کا پیٹ بھر جائے، کھانا کھانے کی ضرورت اسے پیش نہ ہے، سب مولا حسین کا صدقہ الحمدللہ ہم کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نیاز کے اندر ایسی تاثیر پیدا فرمائے کہ ہم سب 5 وقت کی نماز کے پابند ہو جائیں انشاءاللہ۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں امام حسین آپ کے پورے گھرانے والے، جام شہادت نوش کرنا ہے، وعدہ ہو چکا ہے، یقین ہے جام شہادت نوش کر لیں گے اور اب اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی جانب سے یہ بھی وعدہ تھا کہ شہید جو ہے وہ جنتی ہے، قرآن کا اعلان ہے، مصطفیٰ کی حدیث ہے، تو مگر اس کے باوجود بھی عمل کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ اب دیکھیں اس کے باوجود بھی عمل کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ آج ہمارا خیال یہ، ہم گناہ گار ہیں، گندے نکمے کمین، مہنگے ہو کوڑے کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ اب
ہمارا حال یہ ہے کہ نہیں میرے اعمال بخشش کے قابل، گناہوں کا سر پر میرے ٹوک رہا ہے، میں جاؤں گا کیسے دربار رب، جرائم سے آلودہ دامن میرا ہے۔ ہم سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اسیاشیار ہے، گناہ گار ہے، مجرم ہے، خاطی ہے، پاپی ہے، گناہ کرنے والے، دن بدن ہم گناہ کرتے رہتے، رات ہو دن ہو ہم گناہوں میں ملوث رہتے، مگر ہمیں اللہ کا خوف بالکل نہیں۔ ایک افسوس کی بات ہے، بہت بڑا المیہ ہے، تکلیف کی بات ہے کہ ہمیں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ذرہ برابر بھی نہیں۔ ہم جان بوجھ کر کے نماز قضا کرتے، ہماری قوم کے نوجوانوں کو آپ دیکھیں، جان بوجھ کر کے نماز قضا کرتے، جان بوجھ کر کے اللہ اکبر روزے نہیں رکھتے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہے، صحت بھی ہے، تندرستی ہے، مگر اس کے باوجود بھی روزے رکھ سکتے، توانائی ہے، روزے نہیں رکھتے، وقت ہے اور مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ سکتے، مگر اس کے باوجود مسجد کے قریب سے گزر جائیں گے، مگر مسجد میں آ کر کے اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ، آپ یاد رکھیں نماز سے آپ کے دنیا کے بھی کام بن جائیں گے، آخرت کے بھی کام بن جائیں گے۔ کل آپ کو کوئی اور نہیں آمینہ کے لال ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں داخل کرنا۔ کیوں؟ میں نے یہ کیوں کہا؟ یہ ہوا میں دعویٰ نہیں، ہوا میں فائرنگ نہیں ہے، بلکہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ نماز میرے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کی معراج ہے، ناز بندگی ہے، روح عبدیت ہے، مومن کے دل کا قرار اور چین و سکون ہے۔ اب نماز تو پڑھ کے دیکھیں، دل آپ کا پرسکون نہ ہو جائے تو آ کر کے بتائیں، فارمیلٹی نہیں ہے، بلکہ آپ دل سے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے کھڑے ہو جائیں، سکون نہ ملے، دل کی دنیا نہ بدل جائے تو مجھ سے آ کر کے کہنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو نماز پر استقامت عطا فرمائے، ثبات قدمی عطا فرمائے، پابندی کے ساتھ سنی امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں صف اول میں مؤذن صاحب کے بغل میں پڑھتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، حدیث پاک ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، سب سے پہلے امام پر نازل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں یہ حدیث پاک بتاؤں گا، آپ لوگ مؤذن صاحب کے بغل میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی رحمت سب سے پہلے امام پر نازل ہوتی ہے، پھر مؤذن صاحب پر نازل ہوتی ہے، پھر جو مؤذن صاحب کے دائیں طرف ہے ان کی طرف نازل ہوتی ہے، پھر جو مؤذن صاحب کی بائیں طرف ہے ان کی طرف، پھر جو پچھلے والی صف میں، پھر پیچھے صف میں، اس طریقے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یعنی زیادہ رحمتیں جو ہیں وہ مؤذن صاحب سے جتنا قریب بندہ رہے گا اس کے اوپر اتنی ہی زیادہ رحمتوں کا نزول ہوگا۔ مگر آج کل کیا ہو گیا ہے، جہاں پر پنکھا ہے اگرچہ آخری صف کیوں نہ ہو، وہ جگہ انسان تلاش کرتا ہے۔ انشاءاللہ پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے امام حسین کی سیرت ہمیں بیان کرنی، مگر ساتھ ہی ساتھ امام حسین نے جو ہمیں سکھایا، جو سمجھایا، جو درس دیا، جو تعلیم دی، جو تربیت کا بہترین انتظام فرمایا، وہ بھی تو ضروری نہ کہ ہم صرف امام حسین کی سیرت بیان کر دیں اور اس سے حاصل ہونے والے سبق کو بیان نہ کریں، نیاز کھا کر کے چلے جائیں۔ تو یہ ایک افسوس کی بات ہوگی کہ ہم جو ہے عمل کے میدان میں ایک تو پہلے سے ہی پیچھے، پھر ہم امام حسین کی سیرت کو کما حق بیان نہ کریں، صرف واقعات بیان کر کے چلے جائیں، اس سے جو سبق حاصل ہو رہا ہے اسے نہ بیان کریں، تو یہ سمجھ لیجئے ناانصافی ہوگی۔ امام حسین کی سیرت کو جو ادا کرنے کا حق ہے، سیرت بیان کرنے کا جو حق ہے، جو انصاف ہونا چاہیے، وہ انصاف نہیں ہوگا، ناانصافی ہو جائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رات بھر جاگ کر کے عبادت کی، صبح ہو جاتی، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ امام حسین مجبور نہیں تھے، مختار تھے۔ آپ یاد رکھیں امام حسین اللہ اکبر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، فرات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تو بہت دور کی بات ہے، امام حسین اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں التجا کے لیے، دعا کے لیے، استدعاء کے لیے، التماس کے لیے اٹھا دیتے۔ اللہ رب العزت کسی اور کو نہیں، وہ چھلکتے ہوئے آب کوثر کو امام حسین کے قدموں سے ملا دیتا۔ وہ چھلکتا ہوا جام جو امام حسین کے نانا کی دین ہے، میرے امام فرماتے جس کے ہاتھوں میں ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اب جس کے نانا کی یہ شان ہو، کیا نواسا مجبور ہوگا؟ آج کل یہ گندگی بھی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ امام حسین معاذ اللہ مجبور تھے۔ ارے نادانو، تم جتنے مجبور ہو
اللہ اکبر، اتنا دنیا میں کوئی انسان مجبور ہو ہی نہیں سکتا۔ امام حسین کی سیرت تو دیکھو، جس کے نانا کے ہاتھوں کے اندر کوثر و سلسبیل ہو۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے، قصر دنا تک ان کی رسائی، جاتے یہ ہے، آتے یہ ہے، یہ میرے حضور کی شان ہے۔ اب جب جس کے نانا کی یہ شان ہو، کیا نواسہ مجبور ہو گیا؟ کیا نواسہ اس بات پر مجبور ہو جائے گا کہ وہ یزیدیوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ امام حسین مجبور نہیں تھے، بلکہ جن کے بابا کے تعلق سے آتا ہے، میرے حضور خود فرماتے کل قیامت کے دن جو میرا حوض کوثر ہے اس کے 4 کونے ہوں گے، 4 حصے ہوں گے، اس کے چوکر جسے کہا جاتا ہے، مربع کہا جاتا ہے، گجراتی کے اندر لم چورس کہا جاتا ہے، 4 کونے ہوں گے، ہر کونے پر، ایک کونے پر ابو بکر صدیق ہوں گے، ایک کونے پر عمر فاروق اعظم ہوں گے، ایک کونے پر عثمان غنی ہوں گے، ایک کونے پر مولائے کائنات ہوں گے، شیر خدا ہوں گے، حیدر کرار ہوں گے، فاتح خیبر ہوں گے، ذوالفقار ہوں گے، ابو تراب ہوں گے، داماد مصطفیٰ ہوں گے، پنجتن پاک میں سے جو ایک ہے وہ ہوں گے، اہل بیت اطہار میں سے جو ایک ہے وہ ہوں گے، حسنین کریمین کے جو بابا ہے وہ ہوں گے، فاطمہ کے شوہر نامدار ہے وہ ہوں گے۔ میرے امام فرماتے مرتضی شیر حق اشجع الاشعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ فصل خدا فتح باب ولایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ مولا کائنات کی شان ہے، حضور اعلیٰ حضرت نے بیان کی۔ میں عرض کر رہا تھا حدیث پاک، ایک کونے پر ابو بکر صدیق، دوسرے کونے پر عمر فاروق اعظم، تیسرے کونے پر عثمان غنی، چوتھے کونے پر مولا کائنات شیر خدا جو حسنین کریمین کے بابا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ نہریں جو مصطفیٰ کریم کے آب کوثر کا سمندر ہے، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، آب کوثر، نہر جسے کہا جاتا ہے، کوثر و تسنیم جسے کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، اس کے ایک کونے کے مالک جس کے والد گرامی ہو، اللہ اکبر، کیا وہ مجبور ہوگا فرات کا پانی پینے کے لیے مجبور ہوگا؟ میرے حسین مجبور نہیں تھے بلکہ مختار تھے۔ ان کے بابا کی یہ شان ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم کے آب کوثر کے ایک کونے کے مالک رہیں گے، اللہ اکبر۔ اب وہ ایسا حسین جو ہے وہ مجبور نہیں ہو سکتا بلکہ مختار ہوگا۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے چونکہ 4 یار ہیں، چاروں کے ہاتھوں میں ایک ایک کونا ہوگا، اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے علامہ حضور حجت الاسلام فرماتے اعلیٰ حضرت کے دوسرے صاحبزادے، ایک صاحبزادے جو ہے وہ حضور مفتی اعظمین علامہ مصطفیٰ رضا خان، حضور مفتی اعظمین کے نام سے جنہیں ہم یاد کرتے ہیں، دوسرے والے جو شہزادے، دوسرے والے جو صاحبزادے، دوسرے والے جو فرزند ہیں، دوسرے والے جو بیٹے جنہیں دنیا حضور حجت الاسلام کے نام سے یاد کرتی ہے، علامہ حامد رضا، وہ فرماتے ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام۔ کیا فرماتے؟ کل قیامت کے دن آب کوثر جو ہمیں ملے گا تو ہماری یہ امید ہے، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت والے، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کے ماننے والے پیروکار ہیں، ہم 4 یار والے ہیں، صرف دمادم مست کلندر علیدہ پہلا نمبر استغفر اللہ، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم چاروں خلفاء کو ماننے والے۔ اسی عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے علامہ حضور حجت الاسلام فرماتے ہاتھوں سے 4 یار کے، 4 یار یعنی 4 خلفاء، حضور کے جو 4 خلفاء ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام۔ جام کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک گلاس، ایک سرائی جس کو ہم کو پینا رہتا ہے، جسے ہم آج کل پیتے ہیں، مگر وہ جو جام رہے گا ایسا رہے گا، ایسا رہے گا کہ اگر بندہ ایک جام پی لے گا پھر اس کے بعد کبھی پیاسا ہی نہیں ہوگا، ایسا جام رہے گا۔ تو وہ جام اگر پینا ہے، چاروں خلفاء کا دامن تھامنا ہو، ابو بکر صدیق کو بھی ماننا ہوگا، عمر فاروق اعظم کو بھی ماننا ہوگا، عثمان غنی کو بھی ماننا ہوگا، مولا کائنات کو بھی ماننا ہوگا۔ تو علامہ حامد رضا فرماتے ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام، دست حسن حسین سے، دست کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، دست حسن حسین سے، اور پیئیں گے چل کے جام دو، دست حسن حسین سے پیئیں گے چل کے جام دو۔ 4 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 6 ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر ہم مولا کائنات کے ماننے والے اور خلفائے 4 کے ماننے والے، حسن حسین کے ماننے والے، ہمیں انشاءاللہ 4 کے بدلے 6 جام ملیں گے۔ 4 جو ہے حضور کے چاروں خلیفہ پلائیں گے، اور 2 ہے امام حسن پلائیں گے، ایک امام حسین پلائیں گے۔
آپ ذرا سوچو تو صحیح، امام حسین مجبور نہیں تھے مختار۔ اس پر سب سے بڑی اور واضح دلیل یہ ہے کہ امام حسین کی نسل سے، امام حسین کے گھرانے سے، امام حسین کی آل سے تعلق رکھنے والے آپ کے شہزادے، آپ کے صاحبزادے، آپ کے فرزند، آپ کے بیٹے غریب نواز، جسے دنیا تاجدار ہندوستان کے نام سے یاد کرتی ہے، شہنشاہ ہندوستان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ۔ الحمدللہ ہم چھٹی شریف میں جا کر کے حاضری دیتے، خواجہ کے فیضان کرم سے اپنے آپ کو مالا مال کرتے، مستفیض کرتے، اپنے آپ کو لطف اندوز کرتے۔ اللہ تعالیٰ غریب نواز کا فیضان ہم پر عام فرمائے، ہمیں فیضان کرم سے مالا مال فرمائے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، یہی انا ساگر کی سرزمین ہے، اس نہر کے کنارے غریب نواز ڈیرا ڈال دیتے ہیں، عبادت کی نیت سے، اصلاح کی نیت سے، مصطفیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے، مصطفیٰ کے دین کو نام عام کرنے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، ترویج و اشاعت کے لیے، لوگوں کے درمیان اسے پھیلانے کے لیے۔ اللہ اکبر، وہ واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ غریب نواز نے کوزہ بھیجا، سارا انا ساگر کوزے کے اندر آ جاتا ہے، پورا انا ساگر کوزے کے اندر آ جاتا ہے۔ ایک دل کا روگی بروزن نہیں بولنا ہے، چلیے، روگی بروزن یا واو گا اور یا ملا دیجیے کیا ہو جائے گا، بہرحال چھوڑیے۔ تو ایک اعتراض کرنے والا جس کے دل میں بزرگان دین کا مرض ہے، بزرگان دین سے بغض کا مرض ہے، وہ اعتراض کرتا ہے کہ یار کیسی بات کرتے ہیں۔ معاذ اللہ وہ کہتا ہے کہ حسین جو تھے وہ مجبور تھے، کیوں؟ بولے دیکھو حسین کے جو شہزادے تھے انہوں نے کیا کیا، جب ضرورت پڑی ایک انا ساگر کو، پورے انا ساگر کو کوزے میں انہوں نے بھر لیا۔ یہی کام حسین بھی تو کر سکتے، نہیں کیا مطلب مجبوری، معاذ اللہ۔ تو اس بے وقوف نادان جاہل کو یہی جواب دیا جائے گا، اس دل میں بزرگان دین کا بغض رکھنے والے سے، بزرگان دین کی عداوت رکھنے والے سے، بزرگان دین کی دشمنی رکھنے والے سے، بزرگان دین کی خلاف ورزی کرنے والے سے یہی کہا جائے گا نادان، بے وقوف، جاہل، دل میں کدورت رکھنے والے۔ وہاں پر کربلا کی سرزمین میں، کربلا کی سرزمین پر اپنے نانا کے دین کو بچانا تھا، اور یہاں پر ہندوستان میں اجمیر کی سرزمین پر دین کو پھیلانا تھا۔ اس بنیاد پر وہاں پر بھوکے پیاسے رہ کر کے قربانی پیش کی، یہاں پر کرامت دکھا کر کے نانا کے دین کو پھیلا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کرامت کو دیکھ کر ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ آپ سمجھتے ہیں اس نادان بے وقوف جاہل گوار کو یہی جواب دیا جائے کہ کل کربلا کے میدان میں دین کو بچانا تھا، مگر اجمیر کی سرزمین پر اپنے نانا کے دین کو پھیلانا تھا۔ اس بنیاد پر یہاں پر کرامت کا اظہار ہوا، وہاں پر استقامت کا اظہار ہوا، اور آپ دیکھیں اس کرامت کا اظہار غریب نواز نے فرمایا۔ ایک رات کے اندر تقریباً 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ یہ غریب نواز کی کرامت ہے۔ تو اگر کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرے تو اس سے یہی جواب دیا جائے گا کہ یہاں پر کرامت دکھا کر کے مصطفیٰ کے دین کو پھیلانا تھا، وہاں پر مصطفیٰ کے دین کو بچانا تھا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا امام حسین پہنچتے ہیں، 10ویں شب جو تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس دن کا جو سورج نکلا وہ بھی سمجھ لیجئے غموں کے پہاڑ کو لے کر کے نکلا ہو، اس نے بھی شرم سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا ہو، کیونکہ اسی سورج کے بالکل روشنی کے اندر یہ خون ریز معرکہ، یہ خون ریز جنگ جو چھڑی، اللہ اکبر، اہل بیت اطہار کے خون سے کربلا کی سرزمین کو لال کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورج نے بھی اس وقت آنسو برسائے ہوں گے، چاند نے شرم سے اپنے چہرے کو چھپا لیا ہوگا، آسمان جو ہے وہ سرخ ہو گیا ہوگا کہ اہل بیت اطہار، نبی کے خون سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، نبی کے خون کو بہایا جا رہا ہے۔ بے گناہ وہ حسین، اللہ اکبر، جس کی بنیاد پر، جس کے پشت پر آنے کی بنیاد پر نماز جیسے اہم العبادت، نماز جیسی عظیم عبادت کو، اس کا ایک اہم رکن جسے سجدہ کہا جاتا ہے، آمنہ کے لال اسے طویل فرما دیتے، دراز فرما دیتے، لمبا فرما دیتے، اسی نواسے کو شہید کرنے کے لیے ایک ظالم قوم ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
پھر آپ وہ منظر نگاہوں کے سامنے لائے. اتمام حجت امام حسین فرماتے ہیں. اتمام حجت کا مطلب ہوتا ہے ایک بار سمجھا دینا کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. جنگ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ جنگ نہیں کی جاتی بلکہ پہلے پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ یا تو آپ اسلام لے آؤ یا پھر آپ ٹیکس وغیرہ جو دینا ہے وہ قبول کر لو, یا پھر اگر یہ 2 چیزیں آپ نہیں مانتے تو پھر ہم دونوں کے درمیان فیصلہ جو ہے وہ تلوار کریں. اس طریقے سے یہ 3 چیزیں پیش کی جاتی. اسی کو کہا جاتا ہے اتمام حجت. امام حسین نے بھی یہ طریقہ اپنایا, یزیدیوں کو بلا کر کے جمع کیا اور کہا کہ تم جانتے نہیں ہو اہل بیت اطہار کے فضائل. ارے نادانو, میں اس فاطمہ کی اولاد ہوں جس فاطمہ کے تعلق سے آمنہ کے لال فرماتے کہ کل قیامت کے دن اللہ کا منادی, اللہ کا ندا کرنے والا, اللہ کی جانب سے صدا لگانے والا یہ اعلان کرے گا, اے لوگوں اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو. اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ کریم کے شہزادی فاطمہ کا 70,000 حوروں کے ساتھ پل صراط کے اوپر سے گزر ہو رہا ہے. فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ کریم کی شہزادی کا پل صراط کے اوپر سے 70,000 حوروں کے ساتھ گزر ہو رہا ہے. تو اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو. آپ دیکھیں حضرت فاطمہ کے پردے کا لحاظ رب کعبہ محشر کے اندر بھی فرمائے گا. میرے امام فرماتے ہیں سیبہ طیبہ طاہرہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام, جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاعت پہ لاکھوں سلام. یہ حضور اعلیٰ حضرت نے خراج عقیدت پیش کیا. فرماتے کہ فاطمہ پردے کی اتنی پابند تھی کہ چاند اور سورج نے بھی حضرت فاطمہ کے بالوں کو نہیں دیکھا تھا. کتنا پردے کا اہتمام ہو, ذرا سوچو تو صحیح. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, مہو مہر مطلب سورج اور چاند, جس کے بالوں کو مقدس مبارک بابرکت بالوں کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا, اس کے پردے کے اہتمام کا کیا کہنا. یہاں پر اصلاح کی نیت سے آپ حضرات سے بھی میں عرض کروں کہ آپ کی گھر کی جو خواتین ہیں, چاہے آپ کی اہلیہ ہو, ماں بہن بیٹیاں, آپ انہیں پردے کی تلقین کریں. یہ فاطمی کردار ان کے سامنے پیش کریں کہ فاطمہ کی یہ شان تھی کہ غیر محرم ان کے چہرے کو دیکھے, ان کے سر کو دیکھیں. یہ تو بہت دور کی بات ہے, یہ تو محال ہے. فاطمہ کے پردے کا یہ عالم تھا کہ چاند و سورج نے بھی ان کے چہرے کو نہیں دیکھا, چاند و سورج نے بھی ان کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا. تو آپ حضرات جا کر کے حکم دیں گے, فاطمی کردار پر استقامت برتنے کی آپ کوشش کریں گے, انہیں سنوارنے کی کوشش کریں گے. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے انشاءاللہ آخرت میں توسع نجات بن جائیں, نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے. کیونکہ ہم اصلاح کر رہے ہیں, ہماری بنیاد پر اگر ایک بندے نے بھی عمل کر لیا, اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی, رب کعبہ اس بیان کرنے والے کی, اس اصلاح کرنے والے کی مغفرت فرما دے کہ تو نے اس بندے کو سدھارا, اس بندے کی وجہ سے وہ سدھرا, اس بندے کی وجہ سے وہ سدھرا. ان سارے لوگوں کا ثواب تجھے ملے گا اور جا بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جا. کاش کہ اللہ ہم سے بھی یہ فرمائے. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنے گھر کی خواتین کو پردے میں رہنے کی تلقین کریں. امام حسین نے اتمام حجت فرمایا اور سامنے سے جواب بھی آیا کہ بہرحال آپ کے فضائل ہم جانتے ہیں, استغفر اللہ. ان لوگوں کو دیکھیے, شیطان ان لوگوں کے اوپر کتنا غالب آ چکا تھا. ان لوگوں نے کہا فضائل آپ بعد میں بیان کرتے رہیے گا, بہرحال ابھی جنگ کرنی ہے, آپ کسی کو مقابلے کے لیے بھیجیں. کتنے ان کے دل سخت ہو گئے تھے. اہل بیت اطہار کا خون کرنے کے لیے وہ لوگ کتنے بالکل بے وقوف اور پاگل ہو گئے تھے, نادان اور جاہل بن گئے تھے کہ اہل بیت اطہار کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کر دینے کے لیے تیار تھے. آپ کہتے ہیں کہ آپ بہرحال اپنے فضائل بعد میں بیان کرنا, آپ مقابلے کے لیے کسی کو بھیجو تاکہ جنگ کی شروعات ہو, جنگ کا آغاز ہو, جنگ کی ابتدا ہو, جنگ کی شروعات کر دی جائے. اللہ اکبر. امام حسین جو تھے وہ بالکل اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے, دعا کرتے, مولا تیری جانب سے یہ آزمائش ہے, حسین اس کے لیے تیار ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے خیمے میں تشریف لے آتے ہیں. اللہ اکبر. ایک جو یزیدی تھا وہ خیمے کے قریب آ جاتا ہے, دیکھتا ہے کہ خیمے کے ارد گرد خندق کھودی ہوئی ہے اور اس کے بیچ میں آگ جل رہی ہے. اس خندق یعنی کھڈے کو کہا جاتا ہے, اس میں آگ جل رہی ہے. اس یزیدی نے امام حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے امام حسین, دنیا میں آپ نے آگ جلا لی, آخرت کی آگ میں جانے سے پہلے آپ دنیا کی آگ میں جانا چاہتے ہیں, دنیا کی آگ آپ نے جلا لی. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچو تو صحیح, اہل بیت اطہار جن کی شفاعت سے کل قیامت کے دن رب کعبہ جہنم کی آگ سے لوگوں کو بچائے.
اس اہل بیت اطہار کے ایک فرد سے یہ کہا جائے کہ آخرت کی آگ میں جانے سے پہلے آپ نے اس دنیا کی آگ کا انتظام کر لیا، شہزادے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کسی مومن کے دل کو توڑنا، کہا جاتا ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ آپ کعبہ مقدسہ کے قریب تھے تو کعبہ مقدسہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے کعبہ، تیری عزت میرے نزدیک بہت زیادہ ہے، مقدس ہے، محترم ہے، عزت والا ہے، لیکن ایک مومن کی عزت میرے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ یاد رکھیں گے، ایک مومن کی عزت میرے نزدیک اے کعبہ تجھ سے بھی زیادہ ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ اللہ اکبر! اب آپ ذرا سوچیں، ایک مومن، وہ بھی مومن کامل، وہ بھی مصطفیٰ کریم کا نواسہ، اس کے دل کو توڑ دیا جائے، اللہ اکبر! کتنی تکلیف ہوگی، اور یہ تکلیف کسی اور کو نہیں، آمنہ کے لال کو ہوگی۔ اس نے جب یہ گستاخانہ جملے ادا کیے، حضرت نام ان کا جو ہے مسلم بن عوسجہ غالباً، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اجازت دے، میں ایک تیر چلا کر کے اس کے حلق پر مارتا ہوں، ابھی اسے واصل جہنم کر دیتا ہوں، جہنم رسید کر دیتا ہوں۔ امام فرماتے خبردار خبردار، ہماری جانب سے تیر نہیں چلنا چاہیے، تاکہ کل آنے والی جو قوم ہے، آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ تیر جو ہے حسین کے خیمے سے چلا تھا، حسین کی فوج سے چلا تھا، حسین کے لشکر سے چلا تھا۔ جنگ کا آغاز، جنگ کی ابتدا، جنگ کی شروعات حسین کے لشکر کی جانب سے ہوئی تھی۔ یہ بدنما داغ ہم اپنے دامن پر نہیں لگانا چاہتے، ہم تاریخ میں یہ درج نہیں کروانا چاہتے کہ جنگ کی شروعات ہماری جانب سے ہوئی۔ آپ صبر سے کام لے، آپ صبر سے کام لے، آپ صبر سے کام لے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں بدلہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فرماتے۔ مگر دل کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، دل کو ٹھیس پہنچی تھی، دل ٹوٹ گیا تھا، ہاتھ اٹھاتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا اس نے تیرے نبی کے نواسے کو تکلیف پہنچائی ہے، تیرے نبی کے نواسے کے دل کو توڑ دیا ہے، تیرے نبی کے نواسے کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے، تیرے نبی کے نواسے کے دل کو اس نے اذیت پہنچائی ہے، مولا تو اسے اس دنیا کے آگ میں دنیا کی آگ کے عذاب میں مبتلا فرما، آخرت کی آگ کے عذاب میں مبتلا فرمانے سے پہلے اس دنیا کی جو آگ ہے اس آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ اللہ اکبر! یہ وہ حسین، اللہ اکبر! ان کی زبان سے کوئی دعا نکلے، کوئی دعائیہ کلمات نکلے، کوئی التجا نکلے، کوئی التماس نکلے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی گزارش نکلے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں باب اجابت سے وہ نہ ٹکرائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر! یہ ان کے نانا کا فیضان ہے، جن کے تعلق سے میرے امام فرماتے، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، یہ ان کی شان ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب نانا کا یہ عالم ہے تو نانا نے نواسے کو بھی نوازا ہوگا۔ امام حسین کے مقدس ہاتھ اٹھ جاتے، دنیا نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے، زمانے نے دیکھا، اس وقت جتنے لوگ وہاں پر چشمدید گواہ کے طور پر موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ جو شخص تھا گستاخی کر کے اپنے گھوڑے کو گھما رہا ہے، اتفاق سے اس کے گھوڑے کا جو پیر تھا وہ ایک سوراخ جسے ہول کہا جاتا ہے اس میں پھنس جاتا ہے، اس کا جو سوار تھا وہ گستاخ بے ادب امام حسین کی گستاخی کرنے والا گھوڑے سے زمین پر گر جاتا ہے، اس کا پیر جو ہے وہ رکاب کے اندر پھنس جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان گھوڑے پر سے گر جائے گا پیر نہیں نکال پائے گا، کیونکہ رکاب میں پیر بندھا ہوا رہتا ہے، اس کا پیر رکاب کے اندر پھنس جاتا ہے۔ اب جو گھوڑا ہے اس کو اسی حالت میں لے جا کر کے دوڑاتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے آپ ذرا تصور کریں، گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے، گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے، اب اسی حالت میں اس کا ایک پیر رکاب کے اندر پھنسا ہوا ہے، اس کو مطلب اپنی زبان میں کہیں لبڑاتے ہوئے، کہتے ہیں نسڑنا، جیسے وہ بول وغیرہ مطلب اس طرح جاتی ہے، تو اس کو بالکل اسی طرح گھسیٹتے ہوئے وہ پورے میدان کے اندر گھوڑا اسے گھماتا ہے۔ بالآخر وہی خندق جو امام حسین نے خیمے کی حفاظت کے لیے کھدوائی تھی اور اس میں آگ جلوائی تھی، اس گستاخ بے ادب کا گھوڑا اس گستاخ کو اسی خیمے کے اسی خندق کے اندر جو کہ آگ والی تھی، آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، آگ جل رہی تھی، آگ روشن تھی، اس کے اندر اس کا گھوڑا اس گستاخ کو لا کر کے ڈال دیتا ہے، وہ گستاخ وہیں پر جل کر کے راکھ ہو جاتا ہے، واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں امام حسین کی دعا، بد دعا نہیں کہہ سکتا کیونکہ بد کا مطلب ہوتا ہے برا، بد کا مطلب برا۔ اب ہم یہ کہیں کہ بد دعا مطلب بری دعا، یعنی امام حسین کی طرف کس چیز کی نسبت ہوگی؟ بری دعا امام حسین نے فرمائی،
ٹھیک لگ رہا ہے؟ نہیں لگتا. یہ اہل بیت اطہار کی شان کے خلاف ہے. تو ہم کہیں گے دعائے ہلاکت کی دعا، دعائے تباہی و بربادی، تباہ و برباد ہونے کی دعا. یہ امام حسین 10ویں تاریخ کا ایک واقعہ ہے. بس مختصر سا رہ گیا 10-15 منٹ کا، وہ انشاءاللہ چونکہ وقت ہو چکا ہے وہ انشاءاللہ العزیز کل بیان کر کے کربلا کے بعد پھر کیا ہوا 10ویں محرم کے بعد وہ انشاءاللہ مختصر طور پر بیان کیا جائے گا. اور امام عالی مقام کی شہادت، علی اصغر کی شہادت، علی اکبر کی شہادت، حضرت قاسم کی شہادت، حضرت زہیر کی شہادت، حضرت حر کی شہادت مختصر انداز میں مختصر طور پر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. مولا عز و جل آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، اس میں ضیا دیجئے. جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا شفیعنا یوم الجزاء. مولا کریمہ کا عرصہ بندہ نوازا، ہم نے جس طرح ٹوٹے پھوٹے انداز میں تیرے محبوبوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا یہ اہتمام کیا، مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا ہم گناہ گار سیاہ کار، ہم سے جو بھی اس میں غلطی خطا خامی لغزش ہوئی اپنے حبیب کے صدقے میں اسے معاف فرما، اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما. اس کا ثواب سب سے پہلے حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نزد کرتے قبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء اکرام مرسلین نظام صحابہ اکرام صحابیات اعظم ازواج مطہرات اہل بیت اطہار بالخصوص حسنین کریمین اور تمام شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہوں میں نزد کرتے قبول فرما. اے مولا عز و جل تمام شہداء کربلا کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرما. ہمارے بھائی انہوں نے اس محفل میں شرکت کی، مولا انہیں اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما. سب کے گھروں میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، سب کی کمائی میں کاروبار میں تجارت میں رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما. سب کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. مولا ہمارے ان تمام بھائیوں کو آئندہ سال پورے گھر والوں کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرما. مولا عز و جل کعبہ مقدسہ کے سامنے انہیں آب زمزم پینا نصیب فرما، صفا مروہ کی سعی کرنے کی انہیں سعادت عطا فرما. مولا عز و جل مقام ابراہیم کے پاس انہیں 2 رکعت نماز ادا کرنے کا شرف عطا فرما. حتیم میں انہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا شرف عطا فرما. حجر اسود کا بوسہ لینے کا شرف عطا فرما. ملتزم سے لپٹ کر کے رونے کا جو شرف ہے وہ انہیں عطا فرما. کعبہ مقدسہ کی چوکھٹ سے انہیں مل کر کے سمٹ کر کے چمٹ کر کے مولا عز و جل انہیں جو دعائیں مانگنے کا شرف ہے جو تیرے حبیب کی سنت ہے، مولا اس سے ہمارے ان بھائیوں کو وہ شرف بھی عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم
وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.